الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. یا خدا، جس میں جب تک ہماری جان رہے، یا خدا جس میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. پتہ جس کے نہیں ہے نقش پاکا، پتہ جس کے نہیں ہے نقش پاکا، سفر ہوتا ہے طے یوں باد پاکا. سفر ہوتا ہے طے یوں باد پاکا. جو دہلی جا کے آئے ایک شب میں، جو دہلی جا کے آئے ایک شب میں، یہ وہ رتبہ ہے محسن باد پاکا علیہ الرحمت والرضوان. تقدس مآب پیر طریقت حضرت، مجھے اندازہ ہے کہ جلسہ بہت طویل وقت سے جاری ہے، اور میں حضرت کی موجودگی میں حصول برکت کے لیے تھوڑا سا وقت لوں گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ مولانا آئے ہیں تو ایک آدھ گھنٹے کا خطاب ہوگا. ہمارا پروگرام 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. تقریر عام طور پر اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن آج کی نوعیت کے اعتبار سے مختصر گفتگو ہوگی. ایک خواہش کرتا ہوں درمیان میں جو اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقه العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اہل محبت کی محفل ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اہل محبت ہیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور سوشل میڈیا کی وساطت سے جو لوگ بھی اس پروگرام کو، اس تقریر کو سن رہے ہیں، ان تک ایک چھوٹا سا پیغام پہنچانا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ ہر شخص کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. کوئی ڈرائیور ہے، اس عہدے پر فائز ہے تو وہ گاڑی چلانا ضرور جانتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے بیماریاں کیا ہوتی ہیں، انہیں ٹھیک کس طرح کیا جاتا ہے. ہر شخص جو کسی ذمہ داری پہ فائز ہوتا ہے اس ذمہ داری کے تقاضے جانتا ہے. اب سوال یہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے تقاضے کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عزیزان گرامی، اس زمین پر بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار آوازیں ہیں،
ہر کوئی آ کے کہتا ہے کہ میری آواز سن لو، میں حق پر ہوں، میرا مذہب قبول کر لو، میں حق پر ہوں۔ اب آپ بتائیے یہ انسان کتنوں کی بات سنے گا؟ ہمارا خیال، ہماری فکر، ہمارا شعور کس کو لبیک کہے گا؟ بلانے والے کئی ہیں، بلانے والے بے شمار ہیں، زمین پر مذاہب بھی بہت زیادہ ہیں، اب ایک انسان کس کی بات کو قبول کر کے اس کو لبیک کہے گا؟ اب یہ بڑی پیچیدگی آ گئی، کرنا تو کیا کرنا، کس کی بات قبول کرنا ہے، کس کی بات رد کرنا ہے؟ عزیزان گرامی، اب انسان نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ زمین بنائی اللہ نے، آسمان بنایا اللہ نے، سورج اور چاند پیدا کیا اللہ نے، ستارے پیدا کیے اللہ نے، نظم ہستی کو قائم کیا اللہ نے۔ تو اس نظام میں ایک خصوصیت ہے، انسان کو قیام کی ضرورت ہے، قرار کی ضرورت ہے، اللہ نے زمین پیدا کی۔ ہم پہاڑوں میں زندگی گزار نہیں سکتے، ہم پانی میں زندگی گزار نہیں سکتے، تو اللہ نے ہمارے لیے زمین پیدا کی۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اللہ نے سورج کو بنایا۔ ہم کو نیند کی ضرورت ہے، اللہ نے رات کو پیدا کیا۔ ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہواؤں کا نظام بنایا۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے تالابوں کو پیدا کیا۔ غرض یہ سارا نظم ہستی اللہ نے انسان کی جسمانی ضرورت کے اعتبار سے پیدا کیا، لیکن انسان نے غور کیا تو پتا چلا انسان کا صرف جسم ہی نہیں ہے، جسم کے ساتھ روح بھی ہے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے۔ اب انسان ان بلانے والے، آواز دینے والے مذاہب کی طرف بھی دیکھنے لگا، اور زمین و آسمان پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی طرف بھی دیکھنے لگا کہ اے رب، تو نے ہمارے جسم کے لیے زمین و آسمان بنایا، سورج اور چاند بنایا، ستارے پیدا کیے، کائنات کو وجود بخشا، اب ہم کس کی آواز سنیں؟ تو اس رب نے رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے انسان، تو گمراہ نہ ہونا، کسی کی بات پر لبیک نہ کہنا۔ میں نے جیسے تیرے جسم کے لیے یہ نظم ہستی کو پیدا کیا، تیری روح کے لیے، تیری دنیا کے ساتھ تیری آخرت کے لیے میں نے اسلام کو بھی بنایا۔ اب اسلام کسی اور کی جانب سے نہیں ہے۔ اب کسی نے کہا کہ ہمارا مذہب قبول کرو، ہم اس سے پوچھیں گے تو جس مذہب کی طرف بلا رہا ہے بتا اس مذہب اور زمین کے پیدا کرنے والے کا کیا تعلق ہے، آسمان کے بنانے والے کا کیا تعلق ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ بات آ کے رکے گی کہ اس کائنات کو رب لا شریک نے پیدا کیا۔ اگر سننا ہے اسی کی بات ہمیں سننا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے پاس دین صرف اسلام ہے۔ اب اسلام ہے تو قرآن نے ہی ہم سے کہا تھا، تو ہم پھر قرآن سے رجوع ہوئے۔ ہم نے قرآن سے سوال کیا کہ اے مقدس کتاب، اے دستور انسانیت، اے اللہ کی نازل کردہ کتاب، ہم کو تو نے اسلام کا پتہ تو بتا دیا، لیکن یہ بتا کہ یہ اسلام کس کے ذریعے آیا ہے؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا، اسی نے جس نے قرآن کو نازل کیا۔ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب کون ہے جو اسلام اس کرۂ ارض پر لے کر آئے اور دنیا کو توحید کا پتہ دیا، جن کے 1500 سال کی تکمیل پر ہم جشن منا رہے ہیں؟ وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام ان کے ذریعے آیا۔ پھر ہم نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ہمیں بتا تجھے محبوب کون ہے؟ تیرے حبیب علیہ السلام جس کا تذکرہ ہوا ہے، اس حبیب کے محبوب ترین کون ہے؟ تو قرآن نے پھر ایک آیت کی طرف نشاندہی کی، فرمایا پڑھو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے انسانوں، اگر تم اسلام سے جڑ گئے ہو،
نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم سے تم رشتہ مضبوط کر چکے ہو، تو دیکھ لو وہ کون تھے جنہوں نے تلواروں کے مقابلے میں اپنے سینوں کو پیش کیا، تیروں کے مقابلے میں اپنے جسموں کو پیش کیا، کون تھے انہوں نے اسلام کو استحکام بخشا؟ وہ اہل بیت اطہار۔ قرآن نے رہنمائی کر دی کہ اے انسان تو اب ضروری ہے تجھ پر کہ تو اہل بیت سے محبت کرے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے اے قرآن، ہم نے تیری یہ بات بھی مان لی، مزید رہنمائی کرنا۔ تو قرآن نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، قرآن نے کہا بدر و حنین، خیبر اور مختلف جنگوں میں جنہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا، صبح و شام رسول پاک علیہ السلام کی اس دعوت کو عام کرنے کے لیے جدوجہد فرمائی، لوگوں تم ان سے تعلق قائم رکھنا، ان سے تعلق قائم رکھنا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان اصحاب رسول کی شان یہ ہے کہ اللہ سے وہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی۔ تو قرآن نے اہل بیت کی عظمت بیان کی، صحابہ کی عظمت بیان کی۔ اسلام اور مسلمانی کا میں تقاضا بتا رہا ہوں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ واحد کو ہم نے مانا، اب اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام سے محبت ضروری، اہل بیت سے محبت ضروری، صحابہ سے محبت ضروری۔ کیا بات یہی پہ مکمل ہو گئی؟ ہم نے قرآن سے کہا کہ اے قرآن کیا یہ بات یہی پہ مکمل ہوئی؟ تو قرآن نے پھر ارشاد فرمایا اے انسان صبح قیامت تک تیرے پاس اولیاء کرام آتے رہیں گے، سن میرے اس ارشاد کو اور بغور سننا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن نے کہا کہ تیری بات اس وقت مکمل ہوگی جب تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرے گا، صحابہ سے محبت کرے گا اور اولیاء اللہ سے محبت کرے گا۔ یہ کون اولیاء اللہ ہے؟ یہ جو روشنیاں ہیں، یہ جو چراغاں ہیں، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ کن کی محنتوں کا ثمرہ ہے؟ عزیزان گرامی، آپ نے کرامت بہت سنی ہوگی کہ بکریوں کی نشاندہی کر دی سرکار احمد بادپا رحمت اللہ علیہ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس کرامت کے ظہور کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے انسانوں، تم جس وقت جانوروں کی طرح زمین پر بھٹکتے تھے ہوگے، ہماری رہنمائی حاصل کر لینا، ایمان کے روح سے مالا مال ہو جاؤ۔ جس طرح بکریوں کے مالک سے مل گئی، یہی ہے نا، بکریوں کے مالک سے مل گئی، ہم نے ان کے طریقے کو اپنا لیا تو ہم ہمارے مالک اللہ سے مل جائیں۔ وہ بھٹکتی تھی، بے قرار، ان کا مالک ان کا قیام کرتا تھا، انہیں کھانا پانی، ان کا چارہ، سارا کچھ انتظام کرتا تھا۔ تو وہ جب بکریاں اس کے مالک سے ملی تو ان کا قرار واپس آیا۔ گویا سرکار احمد بادپا علیہ الرحمہ نے اپنے محبت کرنے والوں سے کہا کہ تم میرے محبت کی ڈور سے بندھے رہو گے تو تمہارا مالک تمہاری جسمانی روحانی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ اولیاء اللہ کے مراکز یہی سبق ہم کو دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اہل محبت کا سلسلہ ہے، یہ بھی جاری رہے گا۔ درود پاک بھی آپ پڑھتے رہیے۔ اور ابدال، ابتاب، یہ مراتب کیا ہے؟ یہ کہتے کس کو ہیں؟ ابتاب کہتے کس کو ہیں؟ ابدال کہتے کس کو ہیں؟ اولیاء کہتے کس کو ہیں؟ محبوبان بارگاہ الہی کو کہتے ہیں۔ اور ایک قطب کا کیا مقام ہوتا ہے معلوم؟ ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ کو بزرگوں کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ جامع حکایت الاولیاء حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ کی ایک مشہور و معروف تالیف ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں بزرگوں کی کرامات
جو درجہ سند کو ہیں انہیں کو حضرت علامہ اسماعیل بن یوسف نبہانی علیہ الرحمہ نے جمع فرمایا. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک استاد محترم قرآن کا درس دیتے تھے. شاگرد ان کے سامنے بیٹھ کر وہ درس حاصل کرتے تھے, پڑھتے تھے. سبق جب مکمل ہو جاتا تو شاگرد اپنے استاد سے سوالات کرتے. تو ہوا یہ کہ ایک دن ایک شاگرد نے اپنے استاد سے سوال کیا, حضرت کتب کس کو کہتے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ کتب کس کو کہتے ہیں؟ اتفاق سے یہ جو دو شاگرد اور استاد تھے ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے تھے. مدرسہ جو تھا پہاڑ کے قریب میں, پہاڑ کے دامن میں تھا. تو استاد نے کیا کہا, طالب علم کو سمجھانے کے لیے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, فرمایا اذا قال لهذا الجبل تزلزل فزلزلا. کیا مطلب ہے؟ فرمایا بیٹا کتب وہ ہوتے ہیں جو اگر اس پہاڑ سے کہیں اپنی جگہ سے ہلنے لگ جا تو پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے. کتب کی شان یہ ہوتی, پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, وہ پہاڑ حقیقت میں ہلنے لگا. شاگرد پریشان. اصل میں اس استاذ نے اپنی کتبیت ظاہر نہیں فرمائی تھی, زمانہ انہیں جانتا نہیں تھا. شاگرد حیران, اس کے ساتھی حیران. اس نے کہا کتاب میں لکھا ہے, ابھی انہوں نے ہمارے استاذ نے تمل ما تمل کلام حتی تزلزل بنا الجبل, استاذ ابھی بات بھی پوری نہیں کیے تھے, پہاڑ ہمارے ساتھ ہلنے لگا. ہم نے کہا حضرت یہ دیکھیے پہاڑ ہل رہا ہے. تو حضرت نے کیا کیا, پھر پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, فرمایا اسکن یا جبل نحن ضربنا بک المثل. مطلب یہ کہ اے پہاڑ ہل نہیں, رک جا, ہم تجھ کو ہلنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم تو ایک مثال دے رہے تھے. عزیزان گرامی یہ ہوتے ہیں. حضرت سید احمد باغپا رحمت اللہ علیہ اگر ایک رات میں دہلی جاتے ہیں اور پھر واپس بھی تشریف لاتے ہیں تو آج آپ کہیں گے ہوائی جہاز میں بھی لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, لیکن ہوائی جہاز اس سبب اس مشن کا تابع ہے. لیکن یہاں احمد باغپا رحمت اللہ علیہ کی حکم کی ہوا تابع بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میرے بعض بندے ہیں جو میری زبان بن جاتے ہیں جس سے میں بولتا ہوں, میرے کان بن جاتے ہیں جس سے میں سنتا ہوں, میری آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں, جس سے وہ سنتے ہیں, جس سے وہ بولتے ہیں. اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے. تو عزیزان گرامی یہی بات خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ پر جب لوگوں نے بازار بند کر دیا, آپ کے چاہنے والوں نے کہا حضرت پیسے دینے پر بھی دکاندار ہمیں غلہ نہیں دے رہے, اناج نہیں بیچ رہے, اب ہم کریں تو کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا چلو چل کے دیکھتے ہیں. حضرت دینار ہاتھ میں لے کے چلے. دکانداروں نے دیکھا کہ حضرت آئے ہیں, دروازے بند کر دے. اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے, بھوک کا عالم ہے, پریشانی کا عالم ہے, کوئی دکاندار اناج بھی نہیں دے رہا, اب پکائیں گے کیسے, کھائیں گے کیسے؟ اچانک حضرت کی نگاہ پڑی. کس پہ نگاہ پڑی؟ ایک گائے پہ جو پتھر کی تھی, پتھر کی بنی گائے. آپ نے اس کو دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمایا ایک برتن لاؤ. برتن لایا گیا. آپ قریب گئے, اس پتھر کی گائے کے تھن پر ہاتھ رکھا, دودھ دینے لگے. آپ کے ساتھی حیران ہو گئے,
برتن بھرنے لگا اور وہ جو اس کی عبادت کرتا تھا وہ حیران ہو کے کہنے لگا میں روزانہ صفائی کرتا ہوں، روزانہ پانی سے نہلاتا ہوں، کبھی میرے لیے گردن نہیں ہلائی، یہ کون بندہ ہے جس کے لیے ڈوبتے رہی؟ تو جان گیا حقیقت کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اولیاء اس معراج پر ہوتے ہیں، مرتبے اس عظمت کی بلندیوں پر ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے جڑے ہوئے، کیونکہ ایمان کا استحکام، ایمان کی سلامتی اور شیطان سے حفاظت اگر چاہیے، اللہ والوں سے جڑنا۔ یاد رکھیے یہ اللہ والے ہمیں پہنچاتے ہیں، کہاں پہنچاتے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ السلام کون؟ ہم اس مجلس میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ہمارا تذکرہ اپنی مسجد میں فرمایا۔ ایک دن صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، فرماتے ہیں ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابہ بتاؤ وہ کون ہے جن کا ایمان بڑا خوبی کا ہے، بڑا پسندیدہ ہے؟ صحابہ سوچ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ فرشتے ہیں، ان کے ایمان میں بڑا کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، اے میرے صحابہ فرشتوں کا ایمان خوبی والا کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، جنت و دوزخ کی سیر کرتے ہیں، آسمانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوچا، پھر دوسرا جواب دیا یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، انبیاء کا ایمان کیوں پسندیدہ نہیں ہوگا؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ اب صحابہ پھر سوچنے لگے اب کیا جواب دیں؟ سوچ کے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان بڑا پسندیدہ ہے۔ حضور نے پھر فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، اے میرے صحابہ تمہارا ایمان کیوں پسندیدہ نہیں ہوگا؟ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اب صحابہ حیران ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام آخر کس کے ایمان کو سند قبولیت عطا فرما رہے ہیں؟ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ حضور جن کے ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ سوچ ہی رہے تھے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون بعدی، اے میرے صحابہ ان کا ایمان مجھے بڑا پسند ہے جو میرے بعد کے زمانے میں پیدا ہوں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائے۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے صحابہ کرام اور حضور پاک علیہ السلام کی مجلس مبارکہ۔ حضور ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت کی نعت پاک میں پڑھا I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم وہ آقا ہو کے ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہم غلام ہو کے آقا سے محبت نہیں کریں گے۔ وہ نبی ہو کے امتی سے محبت کر رہے ہیں، ہم امتی ہو کے نبی سے نہیں کریں گے محبت۔ کیوں نہیں؟ وہ تو ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اس محبت کی گواہی دی ہے کہ یہ میرے بعد پیدا ہوں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ گواہی کیسی دی؟ ارشاد فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، اے میرے صحابہ سن لو تم ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہارا دل ہی میری محبتوں کے ساتھ نہیں دھڑکتا، اللہ نے ایمان والے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے۔ سنو سنو تم تو میرا جمال روزانہ دیکھتے ہو، روزانہ میرا مشاہدہ کرتے ہو، میرا دیدار کرتے ہو، وہ جو بعد والے ہوں گے مجھے دیکھ نہیں سکیں گے لیکن مجھ سے محبت کریں گے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، اے میرے صحابہ وہ جو بعد والے ہوں گے مجھ سے شدید محبت کریں گے، اور ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا کہ میری ایک جھلک کے لیے دولت قربان کرنا پڑے، دولت قربان کرنے تیار رہیں گے، مال و اولاد قربان کرنا پڑے تیار رہیں گے، میرے دیدار کی تڑپ رکھیں گے۔
جب ہمارے آقا نے اتنی محبت سے ہمارا تذکرہ کیا اور ہماری محبتوں کی گواہی صحابہ کے مجمع میں دی، ہم کیسے ان سے محبت نہیں کریں گے؟ اور یہ محبتیں ہم تک پہنچانے والے کون؟ اولیاء کرام۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے ان محبتوں کو ہم تک پہنچایا۔ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت و رضوان، یہ کون ہیں؟ یہ اولیاء کبار ہیں جنہوں نے ہم مومنوں کے ایمان میں الحمدللہ اضافہ فرمایا، بلکہ ہمارے ایمان کا سامان فراہم کیا۔ تو آج کا جلسہ اس اعتبار سے ایک کامیاب نشست ہے کہ یہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں اولیاء اللہ کی محبت لے کے اٹھ رہے ہیں، صحابہ کی محبت لے کے اٹھ رہے ہیں، اہل بیت کی محبت لے کے اٹھ رہے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت لے کے اٹھ رہے ہیں۔ جو حضور سے محبت کرے گا یقیناً وہ مومن کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اور صحابہ سے محبت کرے گا، نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے نہ خارجی و ناصبی ہو سکتا ہے۔ جو اولیاء اللہ سے محبت کرے گا یقیناً یہ سند ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت سے۔ تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، یہ چار نفوس قدسیہ ہیں، آقا علیہ السلام سے محبت کرنی ہے ہمیں، صحابہ اور اہل بیت سے محبت اور اولیاء اللہ سے محبت۔ آپ اگر اپنی نسلوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں یقیناً ان کی وراثت میں آپ گھر کو دیں، جائیدادوں کو، کاروبار کو چھوڑیں، یہ ان کی دنیا سنواریں گے، لیکن اگر آپ اپنی نسلوں کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ چار محبتیں سینوں میں دیں۔ وہ محبت رسول اللہ کی ہے، وہ محبت اہل بیت کی ہے، وہ محبت صحابہ کی ہے، اور وہ محبت اولیاء اللہ کی۔ کاروبار دنیا تو جائیدادوں سے چل جائے گا لیکن آخرت میں یہ محبتیں کام آنے گا۔ عزیزان گرامی، بس یہی چند گزارشات تھے، اگر اس کو پھیلایا جائے تو 2 گھنٹے بھی ناکافی ہوتے ہیں، لیکن میں نے وقت کی نزاکت کے ساتھ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائیں۔ اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت اور رسول پاک علیہ السلام سے ہماری محبت کو ابدی اور دائمی بنائیں، ایمان کے ساتھ ہمارے معاملے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ضرورتوں کو حضرت سیدنا احمد بادپا علیہ رحمت و رضوان کو شریف کے فیضان کی برکتوں سے قبول فرمائے دعاؤں کو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔